نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے مستقبل سے، ماضی سے اور ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، اور اس بندے کا خیر کس میں ہے، یا اس معاشرے کا خیر کس میں ہے۔ کبھی کبھی معاشرہ برا ہو جاتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کو رہنا چاہیے یا چلنا چاہیے دنیا سے؟ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس کو سے واقف ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تدبیر کرے خوب، یہ نہیں کہ بھی تدبیر ہی کرے، کاموں میں جو اس کے جائز کام ہے اس طریقے سے کام کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا کرے، اس کا کام یہ ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس پر دماغ مت کھاؤ، یہ تمہیں تکلیف میں ڈال دے گا۔ تمہارا آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسول کی اطاعت کرے۔ وہ حالات، اس کو حالات خوب معلوم ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ مجھے پہ یاد کریں انشاءاللہ، میں کل یا پرسوں جب بھی وہ ہو، غلط طلباء ہوں گے تو یہ بتاؤں گا کہ دعاؤں میں بھی عافیت بڑی ضروری ہے، دعاؤں میں عافیت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ کبھی جہاد کا حکم دے گا، کبھی موسم میں ٹھنڈک آئے گی، کبھی گرمی آئے گی، نمازوں کا وقت ہے، ظاہر ہے کیا سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ تکوین یہ وہ کہتے ہیں کہ جو شرعی قوانین ہے اللہ تعالیٰ کی، شرعی قوانین یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، ظلم سے روکنا ہے، صفائی ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، یہ ساری احکامات جو ہے یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی قوانین، شرعی قوانین، تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو تو پھر آپ آسانی سے بات سمجھ جائیں گے۔ تو شرعی قوانین وہ ہوتے ہیں جس پر انسان کی نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے، اس کے ہم مکلف ہے کہ ہم وہ کریں، اچھی اخلاق اختیار کریں، نیک صفات اختیار کریں، امانت دار ہوں، سچے ہوں، لوگوں کے خیرخواہ ہوں، ہر ایک کی جو ہم پر حق وارد ہو وہ کیا وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم ادا کیا کریں۔ یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں، اس طرح بہت سے آپ جب دیکھتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ ساری شرعی قوانین ہیں، اس کا انسان مکلف ہے۔ ایک ہے تکوینی قوانین، تکوینی امور، گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، بارش ہو گئی، بارش رک گئی، طوفانیں آ گئیں، سیلابیں آ گئیں، اب یہ اس کو کہتے ہیں تکوینی امور، یہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، بھائی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں،
بیٹا وفات ہو گیا، باپ وفات ہو گیا، والد وفات ہو گئی، یہ ساری تکوینی امور ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ دونوں امور میں ہم بعض چیزوں کو نہیں چاہیں گے، ہمارے لیے خیر ہوگا، بعض چیزوں کو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لیے شر ہوگا۔ مثلا نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، جہاد میں خواہ یہ مشکلات آتی ہیں، تو آدمی کو یہ حکم مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس میں تم نہیں جانتے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، گرمی کا روزہ ہے، اب اس میں کیا خیرات و برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، انسان کے اندر استقامت آ جاتا ہے، انسان بنتا ہے۔ جب انسان بنتا ہے تو آپ کو جنت میں پرواز کر لیتا ہے، ورنہ بریلر ہوگا، کھائے گا پیے گا بھینس کے ساتھ، بریلر کی طرح کیا ہوتا ہے، چل بھی نہیں سکے گا بیچارہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مشقت والی کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں کہ یہ کرے نہ کرے، بادشاہ سے روکا ہے کہ یہ نہ خواہش تمہارا دل چاہے گا کہ وہ کہ نہیں نہ کرے، تاکہ تمہارا تو شتر بیمہار بن نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اونٹ ہو اس کو لگام نہ ہو۔ پھر حالات لاتے ہیں، حالات میں پتہ نہیں پتہ، تو ان ساری چیزوں کو آپ ہمیں شرعی امور کی قوانین پر ہم عمل کریں، چاہے ہمیں پسند ہو نہ ہو۔ تو جو قوانین تکوینی قوانین ہیں، ہمیں ہمیں معلوم ہو نہ ہو، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر رکھے گا۔ اگر ہم شرعی امور کو توڑتے ہیں تو اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر خوشی کے حالات آئیں تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ خوشی کے حالات ہیں، اس کو سمجھیں کہ یہ استدراج ہے۔ جب آپ چوہا پکڑ لیتے ہو تو کیا کرتے ہو تم؟ جب تمہارا کوٹ بھی اس نے کھایا ہو، تمہارا کوٹ ہے زبردست، تم نے رکھا تھا، وہ چوہے نے کاٹ لیا، میری کتابیں بھی کاٹ لیتا ہے کبھی، پھر ہم اس کے لیے کڑو کے رکھتے ہیں، پنجرہ رکھتے ہیں، پھر پنجرے کے اندر اس کے لیے مرغوب چیزیں رکھیں گے، اور اس کے اندر اس کو کبھی ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی کی چوہا کس چیز پر عاشق ہے کہ اس کو میں اپنی معشوق کے ساتھ کہاں رکھوں، اس پنجرے کے اندر رکھوں، محبوب ترین چیز، تو کوئی کہتے ہیں ٹماٹر ہے، کیونکہ میں اس کے لیے بتاتا، کوئی کہتے ہیں اس میں گوشت نہ وہ تھوڑا دیسی گھی میں اچھا لگتا ہے اس کو، تو اس کو پکڑنے کے لیے پھر ہم اس پنجرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مالک کے مکان اس کے ساتھ خرخواہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کی گھر کاٹتا ہوں، کوٹ کاٹتا ہوں، اس کی وہ کیا تکلیف پہنچاتا ہوں، اور اتنا بیوقوف ہے کہ مجھ پر اتنے مہربان ہے کہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ یہ ہمارے پکڑنے کے لیے ہے۔ تو چوہا جب اندر چلا جاتا ہے اپنا جو سامان ہے وہ کھا لیتا ہے، جب باہر آتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی، پھنس گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو میدان میں لاتے ہیں، اس پنجرے میں نے خود لایا، ہمارے صفحات کو کہا تھا، میں لکھی ہوئی صفحات، پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کیا ہو نہیں، وہ جھاڑو سب لے لیں، جب رہے گا تو خوب پٹائی کرو اس کی۔ تو بلی تو پہلے کہتا تھا، بلی کہتی تھی کہ میں تو گھر کی، اب یہ چوہے کے لیے بہت زبردست چیزیں رکھی ہوں، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ او ہمارا مالک مکان تو بڑا ہوشیار تھا۔ تو ہمارا رب خبیر ہے،
علیم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ بڑے بڑے وڈیروں کو یا بڑے بڑے لوگوں کو وہ شراب پیتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، وہ ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، ہر کسی کی اپنے وقت میں گرفت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا مشرف وہ آدمی تھا کہ جو لوگوں کو مکے دکھاتا تھا کہ میں نے ایسا زوراور ہوں۔ سلمان نہتی عوام کو شہید کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بہادر ہوں۔ یاد ہے وہ اخبار میں فوٹو اس کا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر زوال لایا، اس کی کوٹیاں تھیں۔ اب وہ کوٹیوں کو اس کو کیا فائدہ، مجھے فائدہ بتاؤ۔ اور جب اس پر بیماری لگی، ایسی بیماری تھی کہ کچھ خادم قریب نہیں جا سکتا، وہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں، کئی سال بیمار رہے۔ آگے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم نے جو ظلم کیا ہے اس کو آگے کیا نقصان ہوں گے، وہ تو ہوگا۔ لیکن دنیا میں بتا دیں کہ وہ مکے دکھانے والا آدمی آج بستر پر پڑا ہے، وہ لوگ جس کی چپلیاں سیدھی کر دیتے ہیں آج اس کی خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب اس کی کوٹیاں کہیں چلی گئی، یہ کوٹیاں، یہ عمارتیں، یہ جو اس نے ادھر ادھر سے پنگے لی تھے، فلان بادشاہ نے مجھے ہدایہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، فلان دیا ہے۔ اب یہی باجوہ وغیرہ کا ہے، اب دیکھو کتنی مال سرمایہ اس نے جمع کیا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہی چیز میں اس کو عذاب دیتا ہوں، اس کو چوکیدار بناتا ہوں، تمام دن فکر میرے کہتے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے۔ نیند ان کی حرام ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مزے میں ہوں گے، آپ جس مزے میں جب آپ دال کھاتے ہیں، جو تم خراٹے لیتے ہو، وہ خراٹے اس کو عمر بھر بھی ایک بار بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ دال کھاتے ہو بھائی اٹھتا نہیں ہے، کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند آتی ہے، وہ گولی کھا کر نیند نہیں آتی اس کو، تو تم مزے میں ہو یا وہ مزے میں ہے، سب برابر ہے۔ ویسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی خوش ہوں گے، جو تم خوش ہو واللہ کہ وہ ان کی تکلیف کو دیکھو تو کہو کہ یا رب العالمین اس سے بچاؤ ہمیں، جس تکلیف میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر مرتے ہیں واہ واہ، اگر زندہ رہتے ہیں واہ واہ، مزے میں ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں پھر بھی واہ بڑا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا فارغ ہو جاتے ہیں لوگ، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع ہو جاتی ہے زیادہ، ہر وقت مزے۔ ہم نے دیکھا ہے دل کا آپریشن ہوا تھا، ایسے شاندار وقت گزرتا تھا۔ پہلے لوگ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے، اتنے دباتے تھے، وہ میں کہا کہ تکلیف ہے مجھے، 1000 آپ کو دبائیں آدمی تو آدمی مر جاتا ہے۔ اب وہ کہتے نہیں وہ سب بیمار ہے، کچھ بس مت کھاؤ۔ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو آپ بے فکر رہیں، آپ اپنی یہ زندگی اپنے رب کے احکامات کے مطابق گزاریں، دنیا جو کچھ کرے انشاءاللہ تمہیں خیر ملے گا، اس میں آپ کے نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم، شرعی حکم ہو یا تکوینی حکم ہو، اگر شرعی حکم پر تم عمل کرو گے تم کو کبھی وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ تمہارے لیے خیر ہوگا، اور کبھی تکوینی امور ہوگا
اس میں تمہارے ہو تم کیا اس میں خیر نہیں ہے، تو وہ اس میں تمہارے لیے خیر ہوگا. اور کبھی تم کسی چیز کو محبوب رکھ تو ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کو نہیں دے گا، لیکن اسی میں تمہارا خیر ہوگا. آدمی کہتے ہیں تھوڑی سی بندگی کی اجازت ہوتی تو اچھی ہوتی، یہ تمہارا خیر نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حسین حسین لوگ ہیں، کبھی کبھی ان کی بیویاں تھوڑی سی کمزور رنگ کی ہوتی ہیں، پھر یہ کہتی کہ دوسری بیوی کرتے ہیں. یہ تو آپ ایک بیوی میں صرف دینداری دیکھو. کیا دیکھو؟ دینداری. حسن کی پیچھے مت جاؤ. زیادہ حسین ہوں گی تم اس کو بڑی فکر مند ہوں گے، وہ اس کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی حفاظت بھی مشکل ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی. تو زیادہ فکر نہ کریں، دیندار ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دیندار ہو. تھوڑی سی رنگ کی کوئی بات زیادہ نہیں ہے، کبھی بس وہ بد اخلاق نہ ہو، اچھے اخلاق والے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشرہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھا گزارا کرو، اچھا گزارا کیا کرو. پھر کرہتموہن، اگر تم کو پسند نہیں ہے، یہ اخلاق کے لحاظ نہیں گئے، وہ کہتے ہیں رنگ وغیرہ زیادہ اچھا نہیں ہے تو فکر مت کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت بار ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرو گے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑا خیر برکت رکھے گا. ایسے بیٹے پیدا ہوں گے اس سے کہ زبردست بیٹے ہوں گے، زبردست اولاد ہوگی. لاڈلی کو کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہ لاڈلی مت کرو، یعنی حسین مت کرو، لیکن جو گزارے مطابق مل جائے تو شادی کرو، شادی کرو. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سختی میں تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بہت سختی میں تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ وفات ہو گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت بھی کرتی تھی اور وہ بڑی اس کا خیال بھی رکھتی تھی اور بڑی نفیس عورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو دیکھ کر چلتی تھی اور پوری اپنی دولت کو جو اس کے اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ دیا تھا، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا تھا. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 15 سال بڑی تھی، لیکن ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شادی بھی نہیں ہوئی اور شادی بھی نہیں کی. وہ وفات ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ جو مشورہ دینے والی بھی ہو، بہت زبردست مشیر تھی اس کی اور بہت حوصلہ دلانے والی عورت تھی. تو وہ بہت غم کا سال تھا. ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوتے اس کا چچا، لیکن اس کی حمایت میں تلوار لے اٹھاتا تھا. وہ بھی وفات ہو گئے. اب تکلیف آئی. تو اس طرح اور کئی معاملات آئے. طائف میں گیا، طائف میں ان لوگوں نے بڑی اس کو اچھا سلوک نہیں کیا آپ کے ساتھ، بلکہ آپ قسم کی لہو لہان ہو گئے. اس وقت میں معراج کا وقت وہ بھی آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا. اور یہ
آیات ہیں، یہ سورۃ کہف بھی نازل ہوا، اس میں کئی واقعات ہیں جس میں حوصلہ ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ خیر آگے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں، خیر اس میں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی حکم پر کہ وہ آدمی عالم ہے، اس کو میں نے کوئی علم دیا ہے، وہ تکوینی علم سمجھ گئے۔ تکوین یہی علم ہوتا ہے کہ وہ تکوینیات کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی علم ہے، پیغمبر تو شریعت بتاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور وہ کسی اور کام پر مأمور تھا۔ اس کو مفسرین عام طور پر واللہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں وہ ایک جگہ بتائی تھی کہ وہاں جب مچھلی گم ہو جائے تو وہاں وہ اس جگہ پہ آپ جائیں تو وہاں ملے گا۔ وہ مل گیا ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام ایک سیکنڈ بھی کسی ساتھ مفت وقت نہیں لگاتا تھا، ایک منٹ بھی۔ انبیاء السلام گپ شپ نہیں لگاتے ہیں، لیکن وہ گپ شپ بھی کیا ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس میں بے تکلفی ہوتی ہیں کہ تاکہ ساتھی کھل کر میرے ساتھ بات کر سکے، ورنہ میرے ساتھ بڑا روب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑی سی اپنی جگہ سے چند قدم آگے آ گئے تو اس نے کہا کہ میں تو بہت تک گیا سفر سے، ابھی وہ سفر تھا جو غیر ضروری تھا، لیکن اس لیے کرایا گیا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام کیسے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں غیر ضروری کام سے، غیر ضروری باتوں سے۔ تو اس نے کہا کہ فلما جاوز، جب اس نے اس جگہ سے اس نے آگے تھوڑی چلے گئے، قال لفتاہ، اپنے وہ اس کے جوان تھا جس کو غالباً حضرت یوشع علیہ السلام تھے، ان کو کہا کہ آتنا غداءنا، وہ مچھلی لاؤ یار، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ اب تھکاوٹ سمجھ رہے ہیں، پوری سفر کا تھکاوٹ نہیں ہو گئی، اس سفر سے کیا ہوا، تھوڑے سے تجاوز کیا، اس سے اس کو تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ تو وہاں میں بھول گیا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، لیکن وہی جگہ تو تھی، آپ پھر واپس آ جائیں۔ واپس آ گئے۔ اب جب ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہوں، فضول نہ، کہ مجھے وہ چیز سکھائیں، وہ کچھ جو تجھ کو ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، بس تیری چیزیں مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تم مجھے بتاؤ گے تب جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک بات کی اس کو، قال کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ تم ہو، آپ تو ایسے ہیں کہ شریعت کا پر چلو گے، اور میرے کام اس کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایسا کام بھی کریں گے جو بظاہر ٹھیک نہ ہو، تو ایسے کام وہ کریں گے۔ تو اس لیے اس کو کہا کہ تم اسے صبر نہیں کرو گے، اگر صبر کرو گے کہ ٹھیک ہے تو غلطی کے ساتھ پیغمبر نہیں جا سکتا، وہ راستہ جدا کر لیتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ غلط ہے تو چل نہیں سکو گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے، ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔
وجہ ہی بتائیے، وکیف تصبروا، تم کیسے صبر کرو گے، علی ما لم تحیط بخبرہ، کہ تم کو پتہ نہیں ہے مستقبل کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. یہی ہوتا ہے دنیا میں. آپ دیکھتے ہیں مستقبل کا پتہ ہوتا نہیں ہے، تم کہہ دیں یار تم ساتھ یہی سوچا کہ یہ ٹھیک بات کرے گا. قال سجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، تمہاری مخالفت میں نہیں کروں گا، تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. مخالفت بس بات طے ہو گئی دونوں کا. تو اس نے کہا کہ وہ دونوں چل پڑے. تو نے کہا کہ اگر بات یہی ہے تو ایسے کرو کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں تم یہ نہیں کہو گے کہ تم نے کیوں کیا، یہ نہیں کہو گے. بڑے امتحان ہے. تو نے انشاءاللہ کہا. کیا کہا؟ انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ نہ کہتا تو ہر جگہ ہر بار اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ بات نکلوائی کہ انشاءاللہ کہو، ورنہ تمہارا ہر وقت تم یہ بات اختلاف کرو گے، تنقید کرو گے. دونوں چل گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے. رکبا فی السفینہ تھے. جب وہ پہنچ گیا نہ، یہ کشتی تھی، اس نے اسی تختی نکال دی اور کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ اس کو تو بتا رہا تھا تو اس نے دیکھ لیا کشتی. تو لوگوں نے ادھر چھلانگیں لگائیں، ساحل پر لگی تھی. تو مسلسل نے کہا کالا خرقتا لطور کالا، تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتے تھے. کشتی کے اندر جو لوگ تھے. لقد شاید جیتا شیئن امرا، تم نے خطرناک بات کی. تو علیہ السلام نے کہا علم قل انک لن تستطیع معی صبرا، تم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اس ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. اس نے کہا کہ میری بھول جانے پر گرفت مت کرو. کیوں بھول گیا؟ غصے میں آ گیا. بری کام پر غصے کرو تو چاہیے. تو میری معاملے میں زیادہ سختی مت کرو. یہ اس لیے بات کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سر مت کرو، ورنہ مسلسل اس پہ ایک وہ لگا تھے. وہ تو دیر کرنے میں بڑے ماں الحمدللہ، جب بھی کسی کو مکہ لگایا اس کو ٹھکانے لگا دیا. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتیٰ لقیا غلامن، ایک لڑکا دیکھ لیا، نوجوان، جوانی کو پہنچنے والا تھا. جوان تو نہیں ہوا تھا، غلام کہا. قال، تو اس نے فقتلہ، اس نے اس کو قتل کیا. تو خدا کوش گا تم کو ہدایت دے. قال قتلت نفسا، پھر غصہ آ گیا اس کو. زکیتاً، بے گناہ بچی کو تم نے، لڑکے کو قتل کیا. بغیر نفس، بغیر کسی اس کے کوئی قتل نہیں کیا تھا، کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، تم نے خواہ مار دیا اس کو. لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت بڑی بات کی. اس کا برداشت کرو تو بڑا مشکل ہے. قال یار علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تم کہا تھا کہ تم اس ساتھ نہیں چل سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعد، ہاں اگر اس واقعے کے بعد تم نے میں دوبارہ میں سے پوچھا، فلا تصاحبنی، پھر مجھے میرے اپنے ساتھ مت رکھو، بس تمہارے اپنی ہماری اپنی. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے معذور تک پہنچ جائیں گے. فانطلقا، اب کہتے ہیں مسلسل لڑائی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہر بات میں لڑائی ہے.
فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، کوئی قریب گاؤں پر گئے تو وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، صرف وہ لوگ تھے۔ اس نے ان کو کہا کہ ہم وہ ہے مسافر ہے، تو اس نے کہا کہ جو بھی ہو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، غم مت کرو۔ بہت بڑی بھی مروت تھے، اتنی بھی مروت قوم شاید ہو دنیا میں، انہوں نے دیکھ لیا۔ فابوا ان یضیفوہما، کہ اس کو کوئی مہمانی کرے، پانی دے دے، چائے دے دے، شاید اس وقت نہیں تھا کوئی۔ فوجدا فی، صبح ہو گیا تو دیکھتے ہیں گر رہا ہے جدار یرید ان ينقض، دیوار کہہ رہا تھا کہ گر جاؤں، مطلب گرا رہا۔ فاقامہ، تو اس نے ہاتھ دے کر اس کو کھڑا کر دیا۔ پھر مسافر نے کہا کہ اتنی بھی مروت قوم، تم اس کو لیے مفت یہ بنایا، اس سے پیسے لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو اسے کوئی اجر مانگتے کہ بھائی یہ میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں، 100 روپے نکالو، تو خوشی سے دیتے کیونکہ اس دیوار گر رہا تھا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی کا ہے، ہو گئی، بس جدائی ہے، اب بیٹھ جاؤ، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سونبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن چیزوں پر تم نے صبر نہیں کیا ان کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ فرمایا، اس نے کہا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، نیک لوگ تھے، ہمیں بھی مفت لایا، صالح لوگ تھے، فقیر تھے۔ فکانت لسی مساکین یعملون فی البحر، وہ اسی سمندر میں بیچارے ادھر ادھر لوگوں کو لے جاتے تھے، کام کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے بادشاہ نے حکم جاری کیا تھا کہ جو نئی نئی کشتیاں وہ سب کو پکڑ لو، لنچ وغیرہ جو ہے، اس کی کشتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو معلوم تھا کہ اب یہ کشتی اگر اس طرح سالم رہی تو وہ بادشاہ آئے گا، اسے اس کی کشتی چھین لے گا۔ تو اس کو بچانے کے لیے میں نے سے ایک تختی نکالی، تختی پھر لگ سکتی ہے، فردت ان اعیبھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کرو اس کشتی کے اندر۔ وکان وراءہم ملک، اس کی پیچھے بادشاہ کے کرندے تھے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو، جو نئی کشتی ہوتی اس کی ٹھیک ٹھاک حالات ہوتی اس کو وہ غصب کرتی تھی، میں نے غصب سے بچایا اس کو۔ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بتاؤ، اس فقیر کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا۔ خدا کے راستے پر چلا کرو، فکر مت کرو کشتی ٹوٹ جائے، ٹائر پنچر ہو جائے، سمجھو کہ کوئی مشکل بات آ رہی تھی، اس میں خیر ہوگا آپ کو۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا تھا یہ بہت طبیعت کا خبیث آدمی تھا، بڑا تو نہیں تھا، اس کے قوت نہیں تھی، جب یہ قوت پا لیتا تو یہ بہت ایسے کارنامے کرتا۔ فکانہ ابواہ مومنین، اس کے والدین بڑے نیک لوگ صالح تھے۔ فخشینہ، ہم کو خطرہ تھا، ڈرے، ان یرہقہما طغیان، کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیا۔ ظاہر کہ جب بچہ بیٹا بدماش ہوتا ہے، چوریاں کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو باپ وغیرہ بھی اس کی وجہ سے بدنام بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی انسان اتنے ایسے ہاتھ میں ہو جاتا ہے کہ وہ پھنس جاتا ہے، اور پھر کبھی اس سے بھی احتیاطی میں غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ وکفرا، کیسا کہ نہ شکری نہ کریں، مبتلا نہ ہو جائے کفر میں۔
فردنا تو ہم نے ارادہ کیا انجبدلہما کہ اس کو میں تبدیل کر دیں، ان کو مارا اور اس کی بدلی اور زبردست بیٹا دے، زبردست اولاد دے دی اس کی، خیر منہم ان سے بہت اچھا تھا، زکاتاً عذرائے پاکیزگی، واقرب رحمہ اور وہ بڑے محبت والے اور میں سے بھی تھے، وہ مہربان تھے۔ تو اس بیٹے جو اس کی مشکلات پیدا کرتے تھے، اس کے لیے مصیبت بنتی تھی، اور وہ اس کے لیے اس سے وہ ایک گھر کے اندر ایک پوڈری بن جائے تو آدمی کہتے ہیں کہ یار رب العالمین اس کو تب کر دیں۔ وہ اما الجدار، وہ اب وہ تھا دیوار تھا، فکان لغلامین یتیمین، یہ دو بچوں کا تھا، تھی یتیم، فی المدینہ تھی، جو تھے وہ شہر میں، وکان تحت کنز لہما، تو والدین نے اس کے لیے خزانہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میں نکالے گا انشاءاللہ، کس کے کام آ جائے گا۔ وکان ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، دعائیں کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، اب وہ اگر دیوار گر جاتا تو اس خزانہ کس کو ملنا تھا؟ ان بھی مروتوں کو ملنا تھا، یہ بھی مروت دخل سے گزرتا میرا بدلا، ان بھی مروتوں کو ملنا تھا۔ جب دیوار گر گیا وہ ہوگا بعد میں، فاراد ربک ان یبلغ اشدہما، جب وہ بڑے ہو جائے، ویستخرج کنزہما، تو کنز اسی خزانے کو نکالے۔ اس کے بعد تو دیوار گرا ہوا ہوگا، اور اس نے کہا کہ ہمارا دیوار گر گیا، فقیر لوگ ہیں۔ جب اس نے تو بڑے تھے، جوان تھے، جب اس نے خدائی کی ہوگی، اوہ یہ تو زبردست، بٹ کے آ گئے، خزانہ نکل آیا، خوش ہو گئے۔ وما فعلت عن امری، کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، ذالک مرکز رحمت من ربک، یا میرا بانی سے وہ نکالے گا۔ وما فعلت عن امری، کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ ان باتوں کی طویل ہے، حقیقت ہے جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ میرے خیال میں اس بات سے آپ سمجھ گئے، یہ حکومتوں کے لیے بھی ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک راستہ اختیار کریں، یہ نہ کہے کہ IMF کیا کہتا ہے، سود کی طرف نہ جائیں، یہ نہ کہیں کہ کسی کو بھی جا تکلیف پہنچائے، غلط رپورٹیں بنائیں، لگائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ ٹھیک چلیں، اللہ رب العالمین تمہاری راستے کھول دیں گے۔ کیسے کھول دیے اس کے وجہ؟ یہ تمام مدارس والوں کے لیے بھی ہے کہ بھائی مدرسے کو ٹھیک چلایا کرو، خدا کے حکم کے مطابق چلایا کرو، خیرخواہی کے لیے چلایا کرو، لوگوں کے فائدے کے لیے چلایا کرو، اس سے تجارت مت بناؤ، اس کی میں انصافی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی وہ مرضیات کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے بنایا ہے کہ علماء بن جائیں گے، واقعی اس کا کیا کریں، اس طلباء کی قدر کریں، جو بھی اس کی اللہ کے احکامات ہیں اس کو پوری کریں، انشاءاللہ تمہارے اللہ رحمی الجارو کاموں کو ٹھیک رکھے گا۔ ہر گھر والے کو کہتا ہے کہ ہر گھر والا ٹھیک چلے، ہر فرد کو کہتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے حکم کو اختیار کرو، انشاءاللہ جو بھی ہوگا، حالات آئیں گے تمہارے لیے اس میں خیر ہوگا۔ تو کیا خیال ہے؟ آج سے کیا ارادہ آپ کا بن گیا؟ سچ کہو، بالکل تکبر سے، غرور سے، اور لوگوں پر کسی پر سار لگانے سے احتراز کرے، اللہ پاک پر سارا کرے، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، تکبر سے بچیں، غرور سے بچیں، نفاق سے بچیں، خیانت سے بچیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کیسے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ خیر کے راستوں کو کھول دے۔